حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز جس کو آپ نے پیش کیا وہ قرآن مجید برہان رشید کی آیات ہیں. کشف الغمہ رافضیوں کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر تفصیل سے اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آ گئے جن کا تعلق عراق سے تھا، اور آ کر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھ کر انہوں نے کچھ ایسے کلمے بولنے شروع کر دیے. کچھ باتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کی، کچھ باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کی، کچھ باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کی. مقصد کیا تھا؟ ہم یہ باور کرائیں کہ ہم محبان اہل بیت ہیں، اور یہ جن کے ہم نام لے رہے یہ تمہارے دشمن تھے اور ہم بھی تمہارے دشمنوں کو دشمن سمجھتے ہیں. اس انداز میں جب وہ رافضی حضرت امام زین العابدین کے پاس اپنی بات کرنے لگے تو حضرت امام زین العابدین نے ان کو جس انداز میں روکا اور رد کیا وہ بڑا مثالی انداز. کشف الغمہ میرے پاس وہ اربلی کی کتاب موجود ہے جس میں پورا تفصیل سے اس چیز کو لکھا گیا کہ جس وقت ان لوگوں نے اپنی بات شروع کی حضرت امام زین العابدین نے روک لیا. پر اب میری ایک بات سن لو، پھر تم جو کہتے ہو میں سنوں گا. پر میں قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت کے بارے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم مجھے جواب دو. اب وہ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ حشر کی آیات پڑھی اور ان سے یہ پوچھا. فرمانے لگے قرآن مجید برہان رشید میں اللہ کا فرمان ہے للفقراء المہاجرین، یہ چیز فقراء کے لیے ہے، مہاجرین کے لیے ہے. الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ جنہیں نکالا گیا تھا اپنے گھروں سے اپنے مالوں سے، گھر بھی انہوں نے چھوڑے مال بھی چھوڑا، نکل گئے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف. ان کے دل میں نکلتے وقت خیال کیا تھا؟ کیا لالچ تھا کہ مدینہ شریف میں کوئی پلاٹ مل جائیں گے، یا مدینہ شریف میں کوئی اچھا کاروبار مل جائے گا، یا مدینہ شریف میں کوئی دنیاوی فائدہ مل جائے گا؟ فرمایا نہیں، رب نے ان کے دل کی گارنٹی دی ہے. کیا؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کے لالچ میں نہیں نکلے، یہ تو میرا فضل ڈھونڈتے نکلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ڈرپوک تھے یا یہ نڈر ہیں؟ فرمایا ینصرون اللہ ورسولہ، اتنے بہادر ہیں انہوں نے رب کی بھی مدد کی ہے، رب کے نبی کی بھی مدد کی ہے. یہ 4-5 صفات پہلے کے نکلے ہیں، پھر اللہ کا فضل ڈھونڈتے ہیں، رضا ڈھونڈتے ہیں، پھر اللہ کی بھی مدد کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. تو پھر رب خلاصہ کیا ہے، انہیں کیا کہیں؟ اللہ فرماتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سارے ہی سچے ہیں، یہ سب سچے ہیں. اب یہ وحی ہے، اللہ کا فرمان ہے. سورہ حشر کی آیت نمبر 8 ہے. حضرت امام زین العابدین کا عجیب انداز استدلال. آپ نے آیت پڑھ کے فرمایا انتم ہم، یہ تمہاری شان میں آیت اتری ہے؟ اے صدیق و عمر کے خلاف بک بک کرنے والوں، یہ مجھے بتاؤ یہ آیت تمہارے بارے میں اتری ہے؟ تو کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہمارے بارے میں تو نہیں اتری، کیونکہ ان کی عمر بتا رہی ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت. تو اب کہتے ہیں ہمارے بارے میں تو نہیں اتری. تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا چلو میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اس کے بارے میں بتاؤ. اگلی آیت جو انصار کے بارے میں وہ بھی پڑھ ڈالی. کہنے لگے اللہ فرماتا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، وہ لوگ جنہوں نے دار کو گھر بنایا، دار مدینہ شریف کا نام ہے، والایمان ایمان کو گھر بنایا، ایمان بھی مدینہ شریف کا نام ہے. فرمایا جنہوں نے ایمان میں رہائش اختیار کی اور دار میں من قبلہم، ان مہاجرین سے پہلے، یعنی جو پہلے وہاں آبادی تھی انصار، وہ کون ہیں؟ اللہ ان کے دلوں کی بھی بات وحی میں لا کے ہمیشہ کے لیے ان کی عظمت کو ظاہر فرماتا ہے. فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، اتنے مخلص ہیں دین کے لیے کہ ہجرت کر کے جانے والوں کو انہوں نے محبوب بنا رکھا ہے. اب دیکھو نا، تھوڑی سی آبادی دوسری کسی شہر میں آ جائے تو لوگ ناکے لگا لیتے ہیں. ہمارے پاس تو اپنے شہر کے لیے جو ذخیرہ ہے تھوڑا ہے، ہم ان کے خرچے کہاں سے پورے کریں؟ لیکن اللہ
ان لوگوں کا اپنا نعرہ وہ تو علیحدہ رہ گیا، رب کہتا میں دل جانتا ہوں ان کے، کہ جب قافلے مکہ شریف سے چل کے مدینہ شریف پہنچے تو یہ انصار کے دل باغ باغ ہو گئے ہیں کہ محبوب کے ساتھ ہمارے مہمان آ گئے ہیں۔ یحبون من ہاجر الیہم، اگر دنیاوی خیال والے ہوتے تو کہتے یہ کیا ہو گیا ہے، اتنے اور آ گئے ہیں، ہم کیسے گزارا کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کے جانتا ہوں کہ دلوں میں جذبے کیا تھے۔ یحبون من ہاجر الیہم، کہ جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں یہ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ پھر ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، فرمایا انہیں جو کچھ دیا گیا ان کے دلوں میں مال کی کوئی رغبت ہی نہیں ہے، اور جب موقع آتا ہے تو یہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں، اپنا مال اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیتے ہیں۔ اب یہ آیت امام زین العابدین جن کے گھر قرآن اترا ہے وہ رافضیت کے بیماروں کے سامنے دلیل کے طور پر قرآن پیش کر رہے ہیں، فرمانے لگے یہ اللہ کا فرمان ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جسے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا ہے۔ یہ انصار یہ ان کا کیا منصب ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہیں کامیابی پانے والے۔ اب پہلی آیت کے بعد میں اولئک هم الصادقون، یہ سارے سچے ہیں۔ اب فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ انصار سارے فلاح پانے والے ہیں۔ اب صحابہ کے دو طبقے ہیں، ایک انصار دوسرے مہاجرین۔ اب یہ آیت جب انصار والی پڑھی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انتم ہو، یہ تمہارے حق میں اتری تھی؟ تو کہتے ہیں نہیں ہمارے بارے میں تو نہیں اتری۔ تو آپ نے فرمایا دو آیات میں نے پڑھی، میں نے تم سے پوچھا، اگلی میں پڑھ رہا ہوں، اب نہیں پوچھوں گا، اب اپنا فتویٰ دوں گا۔ تیسری کیا پڑھی؟ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، وہ جو آئے ان کے بعد، انصار و مہاجرین کے بعد، انصار و مہاجرین کے بعد اب قیامت تک کے مسلمانوں کی جو آیت ہے وہ حضرت علی کے پوتے نے پڑھ کے کہا لستم من الذین، پہلی بھی تمہارے بارے میں نہیں تم خود کہتے ہو، دوسری بھی تمہارے بارے میں نہیں تم خود کہتے ہو، تیسری جو قیامت تک کے مسلمانوں کے بارے میں ہے میں کہتا ہوں تمہارے بارے میں نہیں، اس واسطے کہ تم ابو بکر و عمر کا بغض رکھتے ہو، اور اللہ فرما رہا ہے مومن وہ ہے جو ان سے پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ کیا والذین جاؤوا من بعدہم، جو آئے ان کے بعد، کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کا ایمان کیا کہتے ہیں، یقولون کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اللہ ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو حالت ایمان میں سبقت کر گئے، پہلے چلے گئے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہم پیدا ہوئے اب، ہم سے پہلے جو مومن ہیں ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کھوٹ نہ رکھ، ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں بغض نہ رکھ۔ امام زین العابدین کہنے لگے وہ تھے انصار، وہ تھے مہاجرین، اب بعد والے یہ ہے تیسرا طبقہ جو قیامت تک جائے گا، اور ان کی شناخت کیا ہے کہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ جو پہلے ہیں، اب اس وقت پہلے ہیں انصار، پہلے ہیں مہاجرین، فرمایا رب کے قرآن میں جو حلالی ہیں ان کی علامت بیان یہ کی گئی ہے کہ وہ رب سے یہ دعا مانگیں گے کہ اے اللہ کبھی بھی ہمارے دل میں ان پہلوں کی کھوٹ پیدا نہ فرما، یہ جو پہلے انصار و مہاجرین ہیں ان کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کسی طرح کی کوئی کدورت پیدا نہ کر۔ فرمایا قیامت تک کے لیے ایمان کی شرط یہ ہے کہ اسے یہ قرآن مومن قرار دے گا جو صدیق کے بھی نعرے لگا رہا ہوگا، فاروق کے بھی نعرے لگا رہا ہوگا۔ اور پھر آمنو میں سارے آ گئے، علی علی کر رہا ہوگا، عمر عمر کر رہا ہوگا، صدیق صدیق کر رہا ہوگا، یہ علامت ہوگی تو پھر جا کر ایمان سلامت ہوگا، ایمان مانا جائے گا۔ لہذا خارجیت اور رافضیت
کہ جتنے بھی جراثیم تھے اہل بیت اطہار کی فکر کی برسات نے ان کے لحاظ سے اپنا کلیئر نظریہ دے دیا۔ امام زین العابدین نے اور اب نکل جاؤ میرے دربار سے، میں تمہارا منہ دیکھنا نہیں چاہتا، تم میرے ساتھ محبت ظاہر کر کے تم میرے دادا جی کے لیڈروں پر تنقید کرتے ہو کون سکتے ہو تم جو میرے سامنے یہ بکواس کرو؟ فرمایا علی کا پوتا صدیق و عمر کے بارے میں تنقید نہیں سن سکتا جن کے قصیدے رب کے قرآن میں پڑے ہیں۔ یہ حضرت امام زین العابدین کا وہ خطبہ جو کشف الغمہ اربلی جو ان کا مجتہد ہے، رافضیوں شیعوں کی کتاب کے اندر یہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ اس انداز میں آپ نے قرآن پڑھا، اور یہ ہے شان اہل بیت، اور یہ ہے شان صحابہ، اور یہ ہے محبت، اور یہ ہے قلبی رغبت، اور یہ ہے پیار۔ اگر ایسا معاملہ نہ ہوتا تو پھر کہتے چلو وہ چلے گا دنیا سے، اب نہ کوئی ان کا سن رہا ہے، یہ جو کچھ کہتے ہیں مجھے تو اپنا لیڈر بنا رہے ہیں نا، اور میرے سامنے اگر ان کو کچھ کہتے ہیں تو کہتے جائیں۔ نہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوچ کو کہ حب صحابہ کے نیچے، اس سوچ کو جس میں حب اہل بیت کے نیچے بغض صحابہ چھپا ہوا ہو، امام زین العابدین نے اس کو حب اہل بیت نہیں مانا، اس کو مسترد کر دیا، ان کو دربار سے نکال دیا۔ تم علی علی کر کے ان کے محبوبوں پہ تنقید کر رہے ہو، مجھے تمہاری محبت پسند نہیں ہے۔ اور یہ انداز آج اس کی ضرورت ہے۔ دو فتنے، ایک نام صحابہ کا لے کر محبت اہل بیت جو ہے اس کے لحاظ سے جو ان میں کمی ہے بلکہ موجود نہیں، اس جرم کو چھپانے کے لیے حب صحابہ کی چادر لیتے ہیں، اور دوسرے جو حب صحابہ کے چور ہیں وہ حب اہل بیت کی چادر لینا چاہتے ہیں۔ ہم قرآن و سنت سے جو فکر ہے اہل بیت کی وہ پیش کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ وہی حب اہل بیت ہو سکتی ہے جہاں حب صحابہ ہے، اور وہی حب صحابہ ہو سکتی ہے جہاں حب اہل بیت موجود ہے۔ امام زین العابدین کی سوچ پر کروڑوں مفکرین وارے جا سکتے ہیں اور کروڑوں علماء قربان کیے جا سکتے ہیں۔ امام زین العابدین اپنے دربار سے رافضی کو دھکا دے کر نکال کر یہ بتا رہے تھے میں خارجیوں کا اعلی کار نہیں ہوں، میں تو نبی کی نبوت کا جو فیض ہے اس کا بانٹنے والا ہوں، اور یہ واضح کر دیا کہ یہ ایک سازش ہے، فتنہ ہے۔ خارجیت بھی کھوٹا سکہ، رافضیت بھی کھوٹا سکہ، اور دونوں کھوٹے سکے کے دو رخ ہیں، اور جو سچا سکہ چلنے والا ہے جنت میں اسے سنی کہا جاتا ہے۔ آج کوئی رافضیت سے پینگے چڑھانے کے لیے خارجیت کی وارننگ پر کہے کہ چونکہ خارجیت کا خطرہ بڑا ہے تو میں رافضیت کی گود میں بیٹھ گیا ہوں، ہم کہہ رہے ہیں جیسے خارجیت فتنہ ہے ایسے رافضیت بھی فتنہ ہے۔ اہل سنت کے لیے یہ جائز نہیں کہ رافضیوں سے ڈر کے خارجیوں کی گود میں بیٹھے یا خارجیوں سے ڈر کے رافضیوں کی گود میں بیٹھے۔ ہمیں کسی کی گود میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، نہ ہمیں ایران کے پیسے کی ضرورت ہے، نہ سعودی کے ریال کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے محبوب کے حسن و جمال کی ضرورت ہے۔